بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک دور دراز کے گاؤں کے قریب ایک جادوئی جنگل ہوا کرتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس جنگل میں عجیب و غریب مخلوقات رہتی ہیں اور وہاں ایک خوبصورت شہزادی ہے جو جادوئی طاقتوں کی مالک ہے، لیکن کوئی اسے کبھی دیکھ نہیں سکتا۔ اس گاؤں میں ایک ننھا لڑکا زید اپنی دادی کے ساتھ رہتا تھا۔ زید نے بے حد تجسس بھرا اور بہادر تھا۔ وہ ہمیشہ جادوئی جنگل کے بارے میں کہانیاں سنتا اور سوچتا تھا کیا واقعی یہ سب کچھ سچ ہے۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جنگل میں جا کر سب حقیقت کا پتہ لگائے گا۔ صبح سویرے زید اپنے تھیلے سے کچھ کھانے پینے کا سامان رکھ کر جنگل کی طرف نکل پڑا۔ جوں ہی وہ جنگل میں داخل ہوا، اسے وہاں کے رنگ برنگی درخت اور خوبصورت پھول دیکھ کر حیرت ہوئی۔ ہر طرف پرندے گنگنا رہے تھے اور ایک عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ چلتے چلتے زید ایک گہرے تالاب کے پاس پہنچا جہاں پانی شیشے کی طرح صاف، اور اچانک پانی میں ایک روشنی چمکی اور ایک خوبصورت شہزادی پانی سے باہر نکلی۔ اس کے بال سونے کی طرح چمک رہے تھے اور آنکھیں ستاروں کی طرح دھمک رہی تھیں۔ زید حیرت سے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ شہزادی نے مسکراتے ہوئے کہا، ڈرو مت ننھے دوست، میں اس جنگل کی محافظ ہوں، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ زید نے اپنی دادی کی کہانیوں کا ذکر کیا اور کہا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا یہ سچ ہے اور آپ واقعی جادو کو جانتی ہیں؟ شہزادی نے ہنس کر کہا، ہاں، یہ جنگل جادوئی ہے اور میں اس کی محافظ ہوں اور یہاں اس لیے رہتی ہوں تاکہ میں جنگل کی مدد کر سکوں، لیکن اگر تم واقعی بہادر ہو تو مجھے تمہاری ضرورت ہے اور تمہاری مدد چاہیے۔ زید نے فوراً کہا، ضرور، میں کیا کر سکتا ہوں؟ شہزادی نے بتایا کہ جنگل میں ایک بدرو ہے، ایک درخت کے اندر قید کر رکھا ہے جس سے جنگل کی روشنی کمزور ہو رہی ہے۔ اگر زید اس درخت تک پہنچ کر طلسمی پتھر کو چھو لے تو بدرو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ زید نے ہمت جمع کی اور شہزادی کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑا۔ راستے میں بڑے بڑے سانپ، بھٹکتے ہوائیں اور عجیب سایوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ نہ ڈرا اور نہ ہی رکا۔ آخرکار وہ اس درخت تک پہنچ گیا۔ درخت کے قریب پہنچتے ہی ایک خوفناک آواز گونجی، رک جاؤ ورنہ تمہیں ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن زید نے ہمت نہیں ہاری اور درخت کے اندر موجود پتھر کو چھو لیا۔ اسی لمحے ایک روشنی کی لہر دوڑ پڑی اور بدرو ختم ہو گئی۔ شہزادی نے زید کا شکریہ ادا کیا اور اسے تحفے میں ایک خوب چھوٹا جادوئی پتھر دیا جس سے وہ جب چاہے شہزادی اور جادوئی جنگل کی رابطہ کر سکتا تھا۔ زید اپنے گاؤں واپس آیا اور سب کو اپنی بہادری کی کہانیاں سنائیں کہ سچ میں یہ جنگل ایک جادوئی جنگل ہے۔